وہ بہت خوبصورت صبح تھی۔ کبیر دادا 9:30 بجے تک جاگا کرتا تھا، مگر تناوش نے نماز پڑھ کر ہی اس کے ساتھ اٹکیلیاں شروع کر دی تھیں۔ 2-3 دفعہ تو اس نے سونے دو یار کہہ کر تناوش کی پیش قدمی اور جارحیت کو روکنا چاہا، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ایک لاڈلی محبوبہ کی طرح اس سے چھیڑتی رہی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تنگ آ کر وہ اس کی جانب کروٹ لے کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی باتیں کر لیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں اس وقت سوتا ہوں۔ رات آپ کو 10 بجے سلا دیا تھا۔ میں اس کے بعد بھی کافی دیر جاگتی رہی اور اب بھی آپ سے کافی پہلے جاگی ہوں۔ آپ کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں، جبکہ تم میرے جاتے ہی سو سکتی ہو۔ تناوش نے منہ بسورا۔ ہاں، جیسے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے نیند آ جاتی ہے نا۔ کیوں نہیں آتی؟ کبیر دادا بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، وہ شرما گئی۔ جھوٹی! کبیر دادا نے اس سے چھیڑا۔ کل جب میں لوٹا تو تم بے خبر سو رہی تھیں۔ تناوش کا نکری کہا گونجا۔ توبہ ہے، یہ لڑکا بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں گنتا ہے۔ پھر وہی بدتمیزی۔ کبیر دادا نے خفگی ظاہر کی۔ بدتمیزی نہیں کرتی، جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ اس کی ناک پکڑ کر مروڑنے لگی۔ کسی دن اتنی مار کھاؤ گی کہ ساری شرارتیں بھول جاؤ گی۔ اچھا، کتنی؟ اس نے شوخ نظریں گھما کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ جھوٹا! وہ ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگی۔ کبیر دادا بھی بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا اس کی کھٹی میٹھی نوک جھونک میں گھڑی کی سوئیاں 10 کا ہندسہ عبور کر کے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تناوش کی باتیں ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی اور کبیر دادا جیسے خاموش طبع نے بھی جانے اتنی باتیں کیسے کر لی تھی، اور اب بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ کسی کا ساتھ اتنا خوشگن، اتنا لذت بھرا اور اتنا پرلطف بھی ہو سکتا ہے، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود پر جبر کر کے وہ بولا، اچھا ناشتہ لاؤ، پھر جانا بھی ہے۔ آج نہ جائیں نا، تھوڑی دیر اور گپ شپ کر کے اکٹھے باہر جائیں گے، کھانا بھی باہر کھائیں گے، پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا۔ مجھے بہت سارا میک اپ سامان اور کپڑے خریدنے ہیں تاکہ میں روزانہ سجی سوری آپ کی آمد کا انتظار کیا کروں۔ تم میک اپ کے بغیر ہی ٹھیک لگتی ہو۔ وہ تنگ کر بولی، نہیں لگتی ٹھیک۔ اگر لگتی تو کل وہ پرکٹی کبوتری یہاں نہ آئی ہوتی۔ کبیر دادا ہنسا۔ تو تمہارا خیال ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ تم میک اپ نہیں کرتی؟ وہ ہٹ درمی سے بولی، ہاں ہاں، میں آپ کو اچھا لگنا چاہتی ہوں، خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، اتنی پیاری کہ آپ میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھے بھی نہ۔ ہے نا بے وقوف! پیارا لگنے، سجنا سنورنے کی مرہون منت تو نہیں ہوتا۔ آپ نے شاپنگ پر نہیں لے جانا؟ مجھے بہت کام ہے، تم ڈرائیور کو ساتھ لے کر شاپنگ کر آنا۔ وہ ہٹ درمی سے بولی، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ خیر، میں نہیں جا سکتا، حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اپنی عزت گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں آیا تھا۔ یوں اس کے ساتھ بازار میں پھرنے کی خبر پر پاشا نے تو آسمان سر پر اٹھانا تھا ہی، باقی آدمیوں کو بھی ہنسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ اتنی سوجھ بوجھ بہرحال اس میں موجود تھی، اسی لیے اس نے تناوش کی محبت کے جواب میں اعتراف محبت نہیں کیا تھا کہ پھر اس کی فرمائشیں اور زیادہ بڑھ جانی تھیں۔ ذرا سی توجہ دینے پر ہی اس کی جارحیت اور نخرے اتنے بڑھ گئے تھے، تو اعتراف محبت کے بعد تو وہ قابو میں ہی نہ آتی۔ وہ جتنی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ پاشا کے بقول وہ 420 اسے انگلیوں پر نچائے گی اور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر دادا کی طرف ذرا سی ڈھیل ملنے پر وہ اچھی خاصی سر پر سوار ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تو تھی کہ اس نے صبح سویرے ہی اسے جگا دیا تھا اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے دن بھر کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گویا کبیر دادا فارغ ہی تو بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں محبت میں کئی مراحل آتے ہیں، جس میں آخری مرحلہ ہوش و حواس کھو دینے کا ہوتا ہے، اور کبیر دادا فی الحال ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اپنا اچھا برا ابھی تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ناراضی بھری نظروں سے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ کبیر دادا کے غسل خانے گھستے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے پہننے کے لیے اس نے سوٹ الماری سے نکال کر باہر لٹکایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے تیار ہونے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی۔ اسے مسلسل خاموش پا کر کبیر دادا پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ لگتا ہے امونیشن ختم ہو گیا ہے، جو کلاشنکوف کی طرح تڑ تڑ کرتی زبان چوب ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، آپ کی شان میں تو فرق آ جائے گا نا، مجھے شاپنگ پر لے جاتے ہوئے۔
بالکل، کبیر دادا نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ پھر منہ پھلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ نہ وہ کبیر دادا سے آنکھیں ملا رہی تھی، نہ چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق موجود تھی۔ اس کا ناراضی سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کبیر دادا مسکرانے لگا۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے تناوش کو شاپنگ پر لے جائے۔ کتنی معصومیت اور چاہت سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں۔ یقیناً نگی کی بھرپور سجاوٹ اور میک اپ دیکھ کر اسے بھی اسی طرح سجنے کا شوق چرایا تھا۔ اگر سادگی میں اس کا یہ حال ہے تو سجنے سنورنے کے بعد تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگتا۔ ٹائی باندھ کر وہ حسب معمول منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکنے لگی۔ اب جاؤں، جلدی آنا، وہ آہستہ لہجے میں کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دکھی لہجہ سن کر کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا۔ ایک دم اس سے رخ پھیرتے ہوئے وہ لمبے ڈھک بھرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جادوگرنی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ خفیہ اڈے پر پہنچنے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جی، اس نے لہجے میں بے اعتنائی سمونے کی پوری کوشش کی تھی۔ امی جان کی طبیعت خراب ہے، اگر اجازت ہو تو گھر سے ہو آؤں؟ چلی جاؤ، بلکہ ایسا ہے ایک دو دن ان کے پاس ہی گزار لو۔ کبیر دادا اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے تناوش کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی، میں لوٹ آؤں گی نا، ماں جی کی طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں ہے، پھر آپ کو بھی تھوڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے کیا مسئلہ بنے گا؟ چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، تم سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بے اعتنائی پر وہ جیسے بجھ سی گئی تھی۔ کبیر دادا اس کی جانب سے کسی شوق اور شرارتی فکرے کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کا اداسی بھرا لہجہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، الماری کی چابی یاد سے تپائی پر رکھ جانا۔ جی نہیں، ایک بوتل نکال کر ریک پر رکھ جاؤں گی، دوسری بوتل کل دوبارہ آ کر نکال کر پھر لوٹ جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بولا، جانتی ہو میں تمہیں مس مصیبت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی مصیبت۔ اس کے نکرے کہنے نے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس گھولا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو معلوم ہے۔ وہ ناز سے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت پیاری، خوبصورت اور اچھی لڑکی ہوں، اور ایسا سب ہی کہتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والوں میں کم از کم میں شامل نہیں ہوں۔ وہ فہمائشی لہجے میں بولی، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ استہزائیہ بولا، میرے باقی کام تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں نا۔ وہ سرعت سے بولی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے۔ گھر جانے کی اجازت لینے کو فون کیا تھا یا گپیں ہانکنے کو؟ خود تو فارغ ہوتی ہو، کسی دوسرے کو کام کرنے دیا کرو۔ فارغ نہیں ہوتی جناب، پڑھائی کر رہی تھی، امتحان سر پر ہے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن میری جان بخشی کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ تناوش کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے سیری نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چند منٹ کی گفتگو نے جیسے اسے تازہ دم کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، دن کا کھانا یاد سے کھا لینا، اور رات کو جلدی سو جانا۔ ایک بوتل باہر رکھ جاؤں گی، اسی پر اکتفا کرنا۔ یہ نہ ہو کل کی طرح 2-3 بوتلیں باہر سے منگوائی ہوں۔ میں راحت خالہ سے پوچھوں گی، اگر ایسا کیا تو جتنی بوتلیں منگوائیں گے اتنے دن بعد بغیر پیے گزارا کرنا پڑے گا۔ تم نے کچھ زیادہ پرزے نکالنے شروع نہیں کر دیے؟ جی نہیں، مجھے تو بس آپ کی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ میں خود رکھ سکتا ہوں، تمہیں بڑی اماں بننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، فکرہ ادھورا چھوڑتے اس سے زوردار قہقہہ لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ماں کے پاس جا رہی ہو، شاید علاج وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کچھ رقم ساتھ لیتی جانا۔ موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے 50 روپے ہیں نہیں؟ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کمپنی سے ادھار لیا ہوا ہے۔ ماں کے پاس کون سے چیک لے جاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ کبیر دادا کو اس کے لہجے میں طنز، گلے یا استہزاء کی ہلکی سی آمیزش بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود وہ خفیف ہو گیا تھا۔
خوابگاہ کی دائیں دیوار میں جو شیر کی تصویر لگی ہے، اس کے نیچے ایک تجوری موجود ہے جس کے تالے کا نمبر 302302 ہے۔ تجوری کھول کر جتنی رقم چاہے نکال لو۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب 2 دفعہ 300؟ آپ کی کار کا نمبر بھی یہی ہے نا؟ کبیر دادا کو اس کا مشاہدہ کافی گہرا لگا۔ ہاں، اور اب مجھے کچھ کام کرنے دو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ گزشتہ کل وہ کافی ضروری کام نپٹا چکا تھا اور آج اس کا ارادہ جلدی گھر لوٹنے کا تھا، مگر تناوش کے گھر چلے جانے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر لوٹنے کو۔ دوپہر کو اس نے پاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ وہی روزمرہ کے کام۔ کبیر دادا نے اشتیاق سے پوچھا، نگی سے ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے، میں اتنا بچہ ہوں جو اس کے جھوٹ کا اعتبار کر لوں گا؟ پاشا نے منہ بنایا، ویسے بھی مجھے عظیم سے رات 9:15 بجے ہی اطلاع مل گئی تھی کہ نگی واپس چلی گئی ہے۔ کبیر دادا بیزاری سے بولا، یہ الو کے پٹھے میرے ملازم ہیں یا تمہارے؟ ان غریبوں کو اصل بات معلوم ہی نہیں تو کیا رازداری رکھتے؟ کبیر دادا نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے کرسی کو عقبی دیوار کی جانب گھمایا اور عقب میں موجود کھڑکی پر دونوں پاؤں رکھتے ہوئے اقرار کیا، پاشا، تناوش کے بارے میں تمہارا اندازہ ٹھیک تھا؟ پاشا کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، وہ لڑکی بری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ اب اس کے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ گھر سے نکلتے ہی واپسی کے پل شمار کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پاس ہوتی ہے تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، دور جاتا ہے تو اس کی صورت نظروں میں گھومتی رہتی ہے، ہنستی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے، اداس ہو تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، میرے جوتے جرابیں وہی اتارتی ہے، ٹائی وہی باندھتی ہے، کیا پہنوں گا یہ وہ طے کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی ہے۔ دروازے تک الوداع کرنے آتی ہے، واپسی پر دروازے پر ہی ملتی ہے۔ اور تم جانتے ہوگے کہ میں رات کو 3-4 بوتلیں شراب کی پی جاتا تھا، اب 1 بوتل سے زیادہ نہیں پینے دیتی، کبھی کبھی 1 بوتل بھی پوری نہیں پینے دیتی، اور میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی بیزاری یا غصے کا اظہار بھی کروں تو وہ میرے غصے کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ پاشا کی طرف مڑا۔ پاشا، میں بروقت اندازہ نہیں کر پا رہا یار، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چچھنجر کی طرح میرے گلے میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی، مذاق تو میری زندگی بننے والی ہے یار، اگر اس کا کوئی مناسب حل نہ سوچا گیا تو میں تو گیا کام سے۔ مشکل کیا ہے دادا، کچھ دے دلا کر طلاق دو اور نکال باہر کرو ڈائن کو اپنی زندگی سے۔ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا۔ معلوم ہے کل رات نگی کی آمد پر میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے، میں نگی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یقین مانو وہ بغیر کوئی تکرار کیے دروازے کی جانب چل پڑی، اور دروازے پر رکنے اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر میری جانب دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تمام شوق اور دلچسپیاں مجھے بھول گئے تھے، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے فوراً نگی کو چلتا کیا اور اسے واپس بلا کر گویا یہ اعتراف کر لیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے، میرے اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی تنبیہ کر چکا تھا دادا۔ پاشا شاکی ہوا۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں اسیر کر چکی تھی، بس مجھے ہی یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پہلی بار جب وہ اس وقت نظر آئی جب میں نے جسٹس ظہیر امجد کو ایک ہوٹل کے باہر رکھا، وہ ایک جانب کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی، کالج کے کپڑوں میں وہ مجھے کالج گرل لگی۔ اس وقت میری حیرانی کو انتہا کو نہ رہی جب وہ میری کوٹھی پر پہنچ چکی تھی، عظیم جیسے تیز اور چلاک آدمی کو الو بنا کر مجھے خوابگاہ سے بلا لیا۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ شاید وہ جسٹس ظہیر احمد کی طرف سے بھیجی گئی ہے، مگر جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا، اسے ایک سڑک چھاپ گنڈے سے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ پھر اس نے خود کو بطور رشوت پیش کیا، بس شرط یہ رکھی کہ مجھے اس سے نکاح پڑھا کر گھر لانا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں اس کی ساری صلاحیت مانتا چلا گیا، اب معلوم ہو رہا ہے وہ اسی وقت میرے دل میں اتر چکی تھی۔ بظاہر میں خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو چند دن اپنی بستر کی
زینت بنانے کے لیے گھر لا رہا تھا، مگر در حقیقت وہ میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا اور اب میں سمجھا ہوں تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ دادا، میں جانتا ہوں آپ کے تجربے اور سمجھداری کے سامنے میری حیثیت ایک بچے سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں آپ اتنا نہیں جانتے کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ ہی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا۔ البتہ میں جانتا ہوں ان عورتوں کی چالوں، ڈھکوسلوں اور مکاری کو۔ یہ ڈائن بس اپنا فائدہ دیکھ کر آپ کو چمٹی ہے۔ اس کمینی کا محبت جتانا، چاہت کا اظہار کرنا، خدمتوں سے متاثر کرنا اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا وغیرہ تمام عیاشی کے زندگی کے اصول کی کوشش ہے۔ میں مانتا ہوں آپ خوبصورت ہیں اور عورت ذات کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر آپ سے آدھی عمر کا ڈائن یوں آپ کی ایک دم محبت میں مبتلا ہو جانا کوئی چال تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹا، کتنی بار کہا ہے کہ اس کے لیے یوں گھٹیا الفاظ استعمال مت کرو۔ سوری پاشا کا ندامت ظاہر کرنا بالکل مصنوعی تھا۔ کاش میں تمہارے اندازے کو صحیح مان سکتا۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل بے بسی پاشا کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ عشق کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستا، مسکراتا اور قہقہے لگاتا دیکھنا چاہتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ جو چاہتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے آج میں نے اسے خوابگاہ میں موجود تجوری کا نمبر بھی بتا دیا ہے کہ اسے جتنی رقم چاہیے ہو وہاں سے لے لیا کرے۔ حالانکہ تجوری کے بارے میں میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ دادا، آپ کو معلوم ہے کہ عورت ذات اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کس طرح مرد کے پاؤں سے زمین کھینچتی ہے۔ اس وقت وہ نہ جینے کا قائل رہتا ہے اور نہ مرنے جوگا۔ اور یاد رکھنا جلد ہی آپ کی تجوری کو اس نے خالی کر دینا ہے۔ خدارا اس وقت مجھے مورد الزام نہ ٹھہرا دینا کہ پاشا نے آپ کی تجوری خالی کی ہے۔ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا تو اس معصوم کو آتا ہی نہیں۔ یقیناً میں نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی ہر ادا، ہر عمل چیخ چیخ کر اس کے دل میں چھپی محبت کا اعلان کرتی ہے۔ پاشا نے دریافت کیا، اگر وہ ڈائن، میرا مطلب ہے ڈائن بھابھی، خود ہنسی خوشی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے تو؟ اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کبیر دادا نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پاشا نے کہا، یاد رکھنا مکرنے نہیں دوں گا۔ وعدہ رہا، مگر یہ خیال رہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ذرا سی خراش لگنا بھی مجھے گوارا نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ کبیرنی بھابھی کو آپ کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الٹا ترکہ ملنے کی خوشی میں ناچتی پھرے گی۔ بس اس کا یہ روپ مجھ پر آشکار کر دو، جتنی رقم خرچ ہوتی ہے پرواہ نہیں، دولت، بنگلہ، کاریں، جو چیزیں اسے چاہیے دے دو۔ بس وہ مجھے خود آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ وہ طلاق چاہتی ہے، اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی ندامت سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کرا دینا تاکہ وہ نشاد افریدی وغیرہ کی کارروائی سے بچ جائے۔ پاشا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن دیں، مجھے یقین ہے وہ منت کر کے اپنی جان چھڑائے گی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے وہ فکرے تصور کی آنکھ میں لانے لگا جو تناوش نے اسے جان چھڑانے کے ضمن میں بولنے تھے۔ اگر پاشا کے تئیں وہ اتنی چالاک اور مکار تھی تو لازماً اپنے عمل کی توجیہ اس کے پاس موجود ہوتی، مگر کوشش پاس باوجود اسے تناوش کے منہ سے کوئی ایسا فکرہ ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح سے شوخی اور شرارت بھرے انداز میں اس کا ساتھ مانگنے پر مصر نظر آ رہی تھی۔ اسے خیالوں میں گم پا کر پاشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ارے اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگی چلی آئیں؟ تناوش کو دیکھتے ہی بشریٰ کہنے لگی، وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا اس لڑکی کو میکے کے علاوہ کوئی کام نہیں سوچتا۔ اگر بلانا نہیں تھا تو طبیعت کی خرابی کیوں بتائی؟ اب اتنی بھولی بن رہی ہیں۔ وہ سرہانے کی جانب بیٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی، اطلاع دینے کا مطلب بلانا ہوتا ہے؟ ہاں نا، وہ ماں کے ماتھے پر جھک گئی۔ اچھا، آپ نے ان سے پوچھا تھا یا ویسے ہی بھاگی چلی آئیں؟ پہلے دن بتائے بغیر آئی تھی، خفا ہو رہے تھے، اب ضرور پوچھتی ہوں۔ تم پر صحیح رعب جمایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کافی اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں ماں جی، ابھی پتہ ہے اپنی تجوری کا نمبر بتا کے مجھے کہہ رہے تھے جتنی رقم چاہیے ہو نکال لوں، تو تمہیں پیسے دینے سے وہ اچھا ہو گیا؟ بشریٰ نے منہ بنایا، شاپنگ کے لیے تو ساتھ لے جا نہیں سکا کبھی، ماں جی نے تنگ نہ کیا کریں۔ نہ مانو، بشریٰ بے پرواہی سے بولی۔ تناوش منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی اور کہتی ہیں ماں نہیں سہیلی ہوں؟ بشریٰ ہنسی، جھوٹ کا فائدہ، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی ان کے خلاف بات کرے۔
اچھا اب آ گئی ہو تو چائے ہی لے آؤ۔ تناوش سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے لیے چائے بنا کر وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ بشریٰ سو گئی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹتے ہی کبیر دادا کا وجیز چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کبھی تو مان لوگے کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے باتیں کرنے لگی جو ابھی تک سامنے نہیں کر پائی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے ایک دو نوالے کے بعد ہاتھ کھینچ دیا۔ بشریٰ نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی نہیں چاہ رہا ماں جی، بشریٰ معنی خیز لہجے میں بولی۔ اس نے تو ڈٹ کر کھا لیا ہوگا۔ تو وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ میری بلا سے ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہ بشریٰ کھانا کھاتی رہی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی اور ماں کی چارپائی اس نے صحن ہی میں لگا لی تھی۔ ماں جی کیا مرد کبھی محبت کا اعتراف کرتے ہیں؟ بشریٰ ہنسی۔ ہاں جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے۔ یہ تو مردوں کا شعبہ، عورت بیچاری تو بس شرما کر سر جھکا لیتی ہے اور اس کا اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتے ہیں؟ اسے محبت ہوگی تو اظہار کرے گا نا۔ بشریٰ نے اسے چھیڑا۔ ضروری تو نہیں ہر خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جایا کرے۔ وہ بس اپنی محبت چھپاتے ہیں، ورنہ میری ہر بات مانتے ہیں۔ بس تھوڑا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے وہ تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے خفا ہو کر ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ بشریٰ ہنسی۔ خفا کیوں ہو رہی ہو؟ آپ بس مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ بشریٰ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں نا یہی بات ہے ماں جی۔ اس نے فوراً ماں کی جانب رخ پھیرا۔ تو تم کس کالج میں محبت کی کلاسیں حاصل کرتی رہی ہو؟ کیا مطلب وہ ہکلائی بالشت برقی ہو اور تمہیں محبتوں کے بارے میں خوب معلوم ہے؟ وہ تم سے دگنی عمر کا ہو کر بھی کچھ نہیں جانتا۔ بڑی آئی محبت پڑھانے والی پروفیسر۔ بشریٰ نے اسے لتاڑا۔ سو جائیں ماں جی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بسورے لیٹ گئی۔ بشریٰ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ سننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ چلائی، ابھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی سمجھی آپ؟ ارے میری شہزادی خفا ہو گئی؟ بشریٰ نے اسے پچکارا۔ نہیں ہوں میں شہزادی۔ اگر خوبصورت ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ 2-3 دن گھر پر گزار لو۔ انہیں ذرا بھی تو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہی تھی۔ بشریٰ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ میری شہزادی کسی کو برا بھی نہ لگے؟ آپ بس مجھے جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ اچھا اگر رات اس کی کال آ گئی تو بے شک کچھ بھی کہے یا پوچھے تب تو سمجھ دینا کہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیوار سے سر پوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی، گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشریٰ کو نیند آنے لگی تو وہ سو گئی، مگر تناوش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک دو بار خود اس کا دل چاہا کہ کبیر دادا کو کال کر لے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے گاہے موبائل کی اسکرین جلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہندسوں نے 1:45 کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کا کرنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ تناوش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ بشریٰ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند میں ڈوبی آوازوں میں پوچھنے لگی، یہ کمبخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان کوئی کار دروازے پر آ کر رکی ہے اور مجھے شک ہے آپ کے داماد جی آئے ہیں۔ بشریٰ نے منہ بنایا۔ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر
کبیر دادا کا نام جگمگا رہا تھا۔ فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کی اذان کے وقت کبیر دادا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آج نمازن پھر کہیں گئی تھی۔ امتیاز نے ساتھ بیٹھے بخش کو للکارا۔ مہربانی۔ بخش نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور امتیاز قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ڈرائیور نے اس کا ساتھ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی کھوجتی نگاہیں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ آج چوکھٹ پھر خالی تھی، لیکن گزشتہ کل اسے کم از کم یہ امید تو تھی کہ وہ خوابگاہ میں موجود ہوگی۔ آج تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کے باوجود اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پرتعیش سجی سجائی خوابگاہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے تاڑی کی گرہ ڈھیلی کی۔ محبت بھرے انداز میں یہ کام کرنے والی اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ ٹائی اتار کر بوٹوں کے تسمے کھولنے جھکا۔ صبر کرو نا، میں کھولتی ہوں۔ اسے لگا وہ سامنے بیٹھی اسے ڈانٹ رہی ہے۔ بوٹ اتار کر وہ کافی دیر صوفے سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسی دوران دستک دے کر راحت خالہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، کھانا لگاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کبیر دادا بھی تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے دماغ میں دوبارہ ایک منظر ابھرا جب تناوش کے بٹن کھولنے پر اس نے کہا تھا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ ہاں، مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آ جاؤ نا، وقت تو میرا اب بھی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ سوٹ اٹھا کر اس نے قالین پر ہی پھینک دیا۔ خود ہی اٹھاؤ گی؟ اس کے دماغ میں ناراضی بھری سوچ ابھری، اور وہ ٹریک سوٹ نکال کر پہننے لگا۔ تناوش کی آمد کے بعد سے وہ بس ایک مرتبہ بھی ورزش نہیں کر سکا تھا، حالانکہ ہفتے میں 2 دن سخت قسم کی مشقیں کیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک کمرہ بطور جمنازیم مختص کر رکھا تھا، جہاں ورزش مشینیں اور ڈمبل باربل وغیرہ رکھے تھے۔ ٹریک سوٹ پہن کر اس نے تناوش کے کپڑوں کی الماری کھولی۔ لمحہ بھر اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پنچنگ بیگ پر مکتا برساتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ جم میں گزار کر وہ باہر نکل آیا۔ پسینہ خشک کر کے اس نے جوس پیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو راحت خالہ ایک بار پھر کھانے کا پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ راحت خالہ، تم آرام کرو، میں باہر جا کر ہی کھا لوں گا۔ وہ جی صاحب کر کے واپس مڑ گئی۔ وہ بھی عظیم کا تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ خوابگاہ کے اندر اسے بالکل بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی مختلف اڈوں پر جا کر وقت کاٹتا رہا۔ آج باہر بھی وقت نہیں گزر رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے 1-2 بجنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھیں ریک کی جانب اٹھیں۔ اس کے اوپر رکھی بوتل کو دیکھتے اس کے چہرے پر تبسم کھلنے لگا۔ ٹی وی بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تیز روشنی بجھا کر اس نے دیوا بلب جلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن کو بھی آرام نہیں کر سکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں دور تھی۔ رہ کر تناوش کی خالی جگہ کی طرف نظریں اٹھ جاتی تھیں۔ اس کے بغیر ایک ہی رات اس طرح گزر رہی تھی، ہمیشہ کے لیے چلی گئی تب کیا ہوگا؟ ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا، شاید اس کی اصلیت کھل جانے پر مجھے قرار آ جائے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی وہ نیند کی دیوی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تناوش کی معصوم ادائیں، ناز ذخنیں، پیش قدمی اور جارحیت اسے بے طرح یاد آ رہی تھی۔ سر کے بال ملائم انگلیوں کو لمس کو ترس رہے تھے۔ میں اس کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے پہلی بار یہی کہہ کر اس کے ہاتھ کو دور دھکیلا تھا۔ کتنے بھول پن سے اس نے کہا تھا تو عادت ڈال لینا، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب وہ عادی ہوتا چلا گیا۔ جب کافی کوششوں کے بعد نیند نہ آئی تو اچانک اسے خیال آیا کسی اور لڑکی کو بلا کر اسے بھلانے کی کوشش کرے، مگر دل نے واویلا ہی مچا دیا تھا کہ تناوش کے بغیر اسے کوئی قبول نہیں تھی۔ جب نگی جیسی لڑکی اس کے جذبات ابھارنے میں ناکام رہی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی۔ اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ بستر چھوڑ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار کو بتانے لگا کہ الہی بخش کو کارڈ لگانے کا کہے۔ وہ پوچھنے لگا، محافظوں کو بھی اٹھا دوں دادا؟ نہیں، الہی بخش کو بولو کارڈ لگا کر وہ واپس لوٹ جائے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی ٹھیک ہے دادا سن کر کبیر دادا نے ریسیور رکھ دیا۔ شب خوابی کے لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا۔
الہی بخش کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی ادب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کار اسٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار نے سرعت سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تناوشی گلی میں موجود تھا۔ کوئی غیر مرئی طاقت جیسے اسے وہاں سے لے آئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلا۔ گلی میں گھومنے والے ایک دو آوارہ کتے اسے قریب دیکھ کر بھونکنے لگے۔ اس سے بے پرواہ ہو کر اس نے موبائل فون نکالا اور تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ سرجدر رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کال وصول کر لی گئی تھی۔ جی، اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈیلا۔ وہ ہاں، میری بوتل ختم ہو گئی ہے۔ چابی کہاں رکھی ہے؟ میں نے دوسری بوتل نکالنی ہے۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے بہانہ گڑھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے مدر سے ہنسی سے پوچھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے، بستر پہ لیٹا ہوں۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ اچھا، آپ بستر پر ہیں؟ اس کی معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے گھر میں کتے کب سے پال لیے ہیں؟ اسپیکر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے، یوں جیسے میری گلی کے کتے ہوں، بلکہ وہ کمبخت اب بھی بھونک رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا، کبیر دادا منمنایا۔ پھر کس کو پتا ہوگا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 16-17 کے چاند کی روشنی میں اس کا موہنا چہرہ دمک رہا تھا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سبک روی سے اس کے قریب پہنچی۔ تو یہ ہے آپ کی خواب گاہ؟ میں تو بس چابی لینے آیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنی بے ساختگی اور بے چینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سچ میں؟ وہ شوخی سے ہنسی۔ ہاں، کبیر دادا خفیف ہو گیا تھا۔ کسی انجانی ڈور سے بندھا وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اقرار کرنے میں خفت محسوس ہو رہی تھی۔ بشریٰ خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ ماں جی، آپ دروازہ بند کر لیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے حیا آلود لہجے میں کہا، بیٹیا خیریت تو تھی؟ بشریٰ نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادا سے پوچھا۔ خالہ، یہ الماری کی چابی ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ میں ابھی گھر لوٹا تو سوچا چابی لے آؤں۔ ہاں تو چابی لے جائیں نا۔ وہ دونوں کو تنگ کرنے کی خواہش میں تھی۔ امی جان، تناوش نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، اور بشریٰ نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرا سانس لیا۔